کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض علوم کورس کریں، اس کے لیے بہترین اکیڈمی یہاں قائم ہے، میل اینڈ فیمیل دونوں پڑھیں، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ جو چیز آپ پر فرض ہو چکی ہے اس میں ایک لمحے کی، ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مثلا نبی نے فرمایا کہ علم سیکھنا لازم ہے، اس کا مطلب فرما رہے ہیں علم سیکھو، اور آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ نبی کا حکم ٹال رہے ہیں نا، یہ گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم گناہ کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل گناہ کرے تو اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ فرمایا عالم کا گناہ ایک اس لیے کہ صرف اس نے گناہ کیا، اور جاہل کے 2 گناہ اس لیے کہ ایک اس نے گناہ کیا، دوسرا ترک تحصیل علم کیا، علم نہیں سیکھا، اس کا گناہ علیحدہ ہوتا۔ اس لیے ان کے پاس آئیں، اپنے گھر کی بچیوں کو لائیں، آن لائن پڑھنا ہے آن لائن پڑھائیں، ہے آن لائن انتظام، آن لائن بھی انتظام ہے، آپ پڑھوائیں۔ ہم بھی اپنی اکیڈمی میں ماشاءاللہ آن لائن، ہمارے اردو میں، انگلش میں، میل فیمیل، اور ایک اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ پورے ورلڈ سے جو وابستہ ہے، اور ابھی تو میری بڑی اکیڈمی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر میں انشاءاللہ عز و جل کیسے پورے دنیا کو کھینچتا ہوں، اسے یوں پورا پاکستان کھینچے گا ہماری طرف، جو میری پلاننگ ہے انشاءاللہ، اور ہم علم کو اتنا عام کر دیں گے انشاءاللہ، اور میری خواہش ہے گھر گھر عالم بنے، گھر گھر مفتی بنے انشاءاللہ، آپ کو دیکھیے گا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بس راضی رہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے، یہ فرض علوم کورس کریں، ایک اور اسٹیپ اٹھائیں۔ آپ کے سنڈے کا تو نہیں ہوتا ہوگا نا؟ شروع کر دیا؟ گڈ۔ ہم نے دیکھیں سنڈے میں نے سوچا کہ یار بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو چلو تھوڑا بہت تو دو، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایک سنڈے کورس کی بنیاد رکھی، اسکالر کورس، 2 سے 3 اور 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس، صرف ہفتے میں 1 کلاس۔ تو مہینے میں کتنی ہوئی؟ 4 گھنٹے ملائے تو 12، 8 سال کا کورس رکھا۔ میری جو کلاس ہے بڑی، جس کو میں پڑھا رہا ہوں، پورا 8 سال کمپلیٹ کیے، 100 سے ابو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں، اور اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، وکلاء، ہاؤس وائف، جاب کرنے والے، جتنے نام لیے ہیں سب وہاں موجود ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم، بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے آ کے پڑھ رہے ہیں۔ 8 سال کمپلیٹ ہوئے، انہوں نے کہا وہ سب 1 سال اور پڑھیں گے ہمارے۔ اب 9واں سال چل رہا ہے، اس سال ایگزام دیں گے اور فارغ ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہے، میں بھی جانتا ہوں ان کی مصروفیات ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ آنا، لیکن انہی میں سے انشاءاللہ 20 سے 25 افراد ایسے، عبارت زبردست، مسائل اتنے زبردست، اتنے خوبصورت گفتگو، انہی میں سے انشاءاللہ 20-25 آدمی نکلا۔ اب انہوں نے بھی ماشاءاللہ، تو سنڈے کورس کے اندر آپ آئیں، اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو سنڈے کورس میں داخلہ لے لیں، عالم بنے، مفتی بنے، مارننگ میں، نائٹ میں، جب آپ کو ٹائم ملے۔ اور میں تو گزارش کرتا ہوں اپنے کم از کم ایک بچے کو عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ ضرور بنا۔ یہ دین کا قرض سمجھ لیں اپنے اوپر، اپنے بھائی کی بات مان کر دین کا قرض سمجھ لیں۔ میں نے اپنے سنڈے کے اندر جب یہ بات کی تو میرے ایک شاگرد نے ہاتھ اٹھایا، وہ بولتا بہت ہے لیکن اچھا بولتا ہے، اور میں روکتا نہیں ہوں کہ ٹھیک ہے بولو، اپنا معافی ضمیر ظاہر کرو۔ اس نے کہا یہ بتائیے، آپ نے کہا ایک بچے کو عالم بنا لو، اگر وہ، میں نے بلکہ کہا کہ سب کو بناؤ، کم از کم ایک کو بناؤ۔ کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ نے سب کو عالم بنا دیں، کہیں نہ جانے دیں، یہ نہ کریں۔ میں نے اس لیے کہا ایک کو تو بناؤ، جب میدان محشر ہوگا، جب جس کو آپ نے عالم بنایا ہوگا نا، جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے پروٹوکول حاصل کر رہا ہوگا، جب اس کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ مؤذن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان دیتا ہے، ان مؤذنین کی گردنیں میدان محشر میں سب سے لمبی ہوں گی۔ لمبی ہونے کا مطلب یہ کہ نمایاں ان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا، دور سے دیکھ کے پہچانیں گے مؤذن ہے، وہ مؤذن ہے، عالم، مفتی، وارث نبی جب آئے گا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، آپ کا ایک بیٹا پروٹوکول حاصل کر رہا ہوگا، اس کے بیوی بچے اس کی وجہ سے عزت پا رہے ہوں گے، باقی بچے کہیں گے نہیں کہیں گے ابا ہم سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں سارے بچوں کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، اگر ہماری بات مانے تو۔ یہ تو 15ویں صدی ہجری میں یہ شعور کی بیداری بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آگے تو میں نے جیسے آپ کو بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہم سے وابستہ رہیں، ان سے وابستہ رہیں، آگے ہم آپ کو ایسی کام کر کے دینے والے ہیں، آپ کا بچہ انشاءاللہ بھوکا نہیں مرے گا۔
بلکہ لوگوں کی مدد کرے گا. ہم اس بچے کو مالی لحاظ سے اتنا مستحکم بنائیں گے کہ لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ جو دین کی طرف آتا ہے وہ مسجد کی روٹیاں توڑتا ہے. ہم تو ابھی بھی کوشچن کرتے ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، بیچارے کھانے پینے کے نہیں ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، پریشان ہے. دیندار تو کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی بھوکا نہیں مرتا دیکھا میں نے. دنیا دار کو میں نے بھوکا مرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن انشاءاللہ عز و جل ہماری پلاننگ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں کہ جو دیکھے تو کہے گا دین ایسا ہی ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو عالم مفتی بنائیں گے. بھائی ہم نے مانچسٹر کے اندر جگہ لی تھی اکیڈمی کی، میرے نام پر پرچیز ہوئی تھی، لیکن سیاست سنیوں میں سیاست بہت ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی. میں لڑنے والا آدمی ہوں، میں واپس آ گیا. آج کل وہ کار پارکنگ ہے 8-10 سال بعد بھی. یقین کریں جب ہم نے سٹارٹ کرنے لگے تھے نا، لندن میں کتنے کاروباری انہوں نے کہا مفتی صاحب اکیڈمی کھولیں، ہم پورا کاروبار مانچسٹر میں شفٹ کریں گے، بچوں کو عالم مفتی بنائیں گے. صرف آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں، ترغیب کے لیے غور سے سنیے. ایک پوری فیملی ابھی آئی ہے. جب میرا پہلا پروگرام تھا نا تو یو ایس اے میں ہوتے ہیں وہ، اب یہاں آئے. انہوں نے پہلا پروگرام میرا دیکھا. ہر پروگرام دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں. اب انہوں نے مجھے بتایا مفتی صاحب 3 بیٹے ہیں ان کے ماشاءاللہ. بڑا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے، دوسرا فرسٹ ایئر کے اندر یونیورسٹی کے اندر، تیسرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، بچی بھی ماشاءاللہ پڑھتی ہے دنیاوی تعلیم. وہ کہنے لگے صاحب میں وہاں پر رہ کر اپنے بچوں کو جیسا میں دین سکھانا چاہ رہا ہوں نا وہ سیکھ نہیں پا رہے. حالانکہ بچے اچھے ہیں، کوئی برائی کے اندر نہیں، نمازی ہیں. میرا ہر پروگرام وہ کہتے ہیں بیٹھ کے میں بچوں کو دکھاتا ہوں، بچے شوق سے دیکھتے ہیں، انہیں دین سے وابستہ ہیں. لیکن میں نے یہ ذہن بنایا کہ میرے بچے علمی لحاظ سے بھی پیچھے ہیں. کہنے میں نے اپنا مکان بیچا، گاڑیاں بیچی، اپنا کاروبار وغیرہ وائنڈ اپ کر کے کراچی آ گئے یہاں پر صرف اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے. ہمارا جذبہ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ ایک سے ایک نکمہ شاگرد میرا نکلتا ہے بعض اوقات کہ جو جذبے کو بالکل کر کے کھینچ لے اپنے اندر. لیکن میرا جذبہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ایک کوئی نکمہ نکلتا ہے تو 50 مجھے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ہمیں ورلڈ میں دکھا رہا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، دین دیکھیں ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم سب کو مل کر اپنے دین کا حق بھی ادا کرنا ہے. آپ کے ماں باپ کا حق ہے، ادا کریں. بیوی کا حق، بچوں کا حق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں. تو دین کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ایک لمحے اپنے دل سے سوال کریں، اس دین کے حق کو آپ نے جانا کہ کیا ہے، اور کیا کبھی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے غور کیا کہ میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور کیسے کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے کوشچن کر کے دیکھیں. اس لیے آئیے، بہت اچھا موقع ہے. دیکھیں بچہ ماشاءاللہ ینگ، ان کی زوجہ بھی ماشاءاللہ، میرے بھی سارے بچے اسی طرف ہیں، میری زوجہ بھی ہیں، اور میرے بہت سارے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مسلسل کام کر رہے ہیں. دین خالی ہمارا ہی تو نہیں ہے نا. آخرت میں کیا جنت صرف میرے لیے ہوگی، آپ کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ آپ غیر عالم ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے بھی تو ہے نا. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو بھی نام ملے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ، سرکار کی شفاعت ملے گی. تو جب ہم سب دین سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو اگر ہم ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کو بھی تو ٹائم دینا چاہیے، آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب جیسے ان کے نئی ماشاءاللہ اکیڈمی بن رہی ہے، اس میں مالی تعاون کریں، آپ فنڈ ملائیں. اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں جانتے ہیں کوئی مخیر حضرات ہیں، ان کو ترغیب دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی اچھے کام پر دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کام کو کرنے والا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ان اداروں کو بنوائیں، یہ اخلاص سے کام کر رہے ہیں. ینگ بچے دیکھیں سب ماشاءاللہ، ینگ بچے، کالی کالی داڑھی والے. اچھا اگر یہاں سفید داڑھی والے بھی کوئی بیٹھا ہو تو کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن کتنے ینگ بچے ماشاءاللہ عالم مفتی بن رہے ہیں. ہماری اکیڈمی میں آئیں گے تو آپ کو اور نظر آئیں گے. ایک ڈاکٹر صاحبہ پڑھ رہی ہیں بھی، میرے اس تخصص میں فارغ ہو رہی ہیں وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے بعض خواتین دیگر مسالک کے اندر اپر لیول پر آ کر کام کر رہی ہیں، میں ان کے مقابلے پر کام کروں. ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، کراس کوسچننگ اتنی اچھی کرتی ہیں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ پورے جذبے کے ساتھ سیکھ رہی ہیں. یہ ابھی جو ہم نے بنیاد رکھی ہے نا، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے، پھل تو ہم کھا ہی رہے ہیں، لیکن جو ابھی آپ کو نظر آئے گا نا، نظر آنے والی چیز یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں، اور ہمیں صرف 10 سال مزید دے دیں، اس کے بعد آپ بہت ہی بڑی تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ کا بھی اس میں حصہ ہو، نور علی نور. تو آپ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے.
جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا را اجمالی طور پہ میں اتنا ہی سمجھا سکتا تھا، کبھی اور مزید انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، آپ بھی آگے آئیے۔ غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، لیگ پولنگ کرنا، سیاست کرنا چھوڑ دیں ان چیزوں کو، اپنی قبر کی پرواہ کریں۔ اگر آپ فرض کر لیں آپ کے بچوں کی شادی ہو گئی ہے، سب کچھ، اب آپ کہتے ہیں بھئی میں تو فارغ ہو گئی ہوں، آئیے آپ آ جائیں اس طرف، دین کا کام کر لیں، علم سیکھیں، گھر میں سکھائیں، درس کریں، درس کرنا آپ کو سکھا دیں گے بالکل کیسے کرنا ہے، کتابیں آپ کو بتا دیں گے آسان سی، ہماری قرب الہی سے درس کر لیں، بالکل آسان ہے، طہارت کے مسائل و احکام سے درس کریں، لوگوں کو سکھائیں، اپنے آپ کو ضائع مت کریں، محنت کریں۔ جو میری بچیاں مجھے سن رہی ہیں، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، ہم اس کے بالکل منکر نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ علم دین بھی سیکھتی ہیں، ایک پڑھی لکھی بچی جب دین کو دوسروں تک پہنچاتی ہے تو بڑے احسن طریقے سے پہنچاتی ہے، آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی ہوگا۔ ایک حافظ قرآن جو باعمل ہے، جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو حدیث میں ہے کہ اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، باعمل حافظ قرآن۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، اور عالم تو حافظ قرآن سے ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سوچئے آپ کے والدین کو کتنی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں عزت دینے والا ہے۔ اس لیے آپ سب قریب آئیے، اکیڈمی کے ساتھ تعاون کریں، کورسز میں حصہ لیں، خود بھی عالم بنیں، مفتی بنیں۔ بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں استاد میں عالم، جب ہم کہتے ہیں آپ عالم بن جائیں مفتی، میں عالم، یہ بالکل وہی تعجب ہے جو آج سے کئی سال پہلے جب مجھے دین کی طرف مائل ہونے کے بارے میں کہا گیا تو مجھے تعجب سا ہوا، اور اس وقت اگر کوئی مجھے کہتا کہ تم دین کی طرف آ جاؤ گے، داڑھی بھی رکھ لو گے، امامہ ہوگا، عالم بنو گے، لوگ تمہیں مفتی کہیں گے، ٹی وی پہ تمہارا پروگرام چلے گا، تو میں کہتا اس صدی کا